دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کو لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور آیت جس میں پروردگار عالم انسان کو ایک اصول زندگی سکھا رہا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن اصولوں کی کتاب ہے۔ ای کو ذرا کم کر دیں تاکہ آواز کلیئر ہو جائے۔ قرآن اصولوں کی کتاب ہے۔ اصول کا مطلب کہ ہمیں زندگی کرنے کے اصول بتائے جائیں کہ جب آپ پاکستان آتے ہیں تو یہاں کے اپنے اصول ہیں، جب آپ ایران جاتے ہیں وہاں کے اپنے اصول ہیں، جب آپ عراق جاتے ہیں تو وہاں کے اپنے اصول ہیں۔ تو جب تک انسان جس سرحد میں رہتا ہے اس انسان نے وہاں کے اصولوں کو فالو کرنا ہے۔ تو اللہ جو اصول بناتا ہے وہ اصول الہی ہیں کہ جس بھی انسان نے لا الہ الا اللہ کہا اس انسان نے خاص اصولوں کے تحت زندگی گزارنی۔ جب لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، اور اس کے بعد علی ولی اللہ کہا، اب ولایت کے اصول بھی ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں، توحید اور نبوت کے اصول بھی ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ دوسری بات، یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ سنائیں کہ عیسیٰ نے کیا کیا، حضرت موسیٰ نے کیا کیا، حضرت ابراہیم نے کیا کیا۔ اگر خدا قصے بیان کرنا چاہتا تو 1,24,000 نبی تھے، اور صرف ایک نبی حضرت نوح جس کی زندگی 900 سال سے بھی زیادہ۔ اگر خدا صرف نوح کی زندگی بیان کرتا تو شاید 900 کتابیں بن جاتی، اور 1,24,000 نبیوں کی زندگی کے اگر قصے سناتا تو یہ لاکھوں کتابیں بن جاتی۔ لیکن قرآن بار بار ایک قصہ سنانے کے بعد یہ بیان کرتا ہے کہ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل میں قصے سنا رہا ہوں تاکہ تو کیا حاصل کرے، عبرت حاصل کرے۔ پھر امیر المومنین نہج البلاغہ میں یہ فرماتے ہیں کہ علی نے گزرے ہوئے سارے انبیاء کی زندگی پڑھی، اور ان کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد علی نے عبرت حاصل کی۔ اب علی کے لیے ایسا ہے جیسے علی ہر نبی کی زندگی میں ہر نبی کے ساتھ تھا۔ تو یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ امام حسین کی زندگی پڑھ لیں، اور جب مولا کی زندگی سے کچھ سیکھیں گے تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ حسین کے ساتھ زندگی جی رہے ہو، آپ حضرت عباس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو۔ دیکھو آپ بھائی ایک فلم دیکھتے ہو نا آپ ٹی وی پہ، تو جب فلم چل رہی ہوتی ہے تو اس کے ہر منٹ میں آپ اس کے ساتھ ہوتے ہو، اور فلم ختم بھی ہو جاتی ہے وہ آپ کے ذہن میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے ایک آدمی آپ کو کربلا دکھا دے کہ مشی یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پہ ختم ہوتی ہے، یہ مقام کف حضرت عباس کا ہے، یہ مقام علی اصغر کا ہے، یہ بین الحرمین ہے، اس طرف امام حسین کا حرم ہے، اس طرف غازی عباس کا حرم ہے۔ اب آپ فلم دیکھ رہے ہو اور اس دیکھنے والے بندے کے ساتھ جو فلم بنا رہا ہے گویا آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، زندگی کو جی رہے ہو۔ اب یہاں سے آپ جب کربلا جاؤ گے آپ نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ حرم کہاں پر ہے، آپ کو پتا ہے کون سا مقام کہاں پر ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے سارے نبیوں کی زندگی پڑھی، اور علی نے ان کی زندگیوں سے کیا حاصل کی، عبرت حاصل کی۔ اب یہ بالکل ایسا ہے کہ علی ہر نبی کی زندگی میں ہر نبی کے ساتھ تھا۔ تو مقصد قرآن قصے سنانا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ابراہیم کا قصہ سنا رہا ہوں تو ابراہیم کے قصے سے عبرت حاصل کریں، نوح کا قصہ سنا رہا ہوں تو نوح کے قصے سے عبرت حاصل کرے۔ مجلس امام حسین میں تجھے کربلا سنائی جاتی ہے تاکہ تو عبرت حاصل کرے۔ اگر تیری زندگی میں بھی کوئی کربلا آئے تو تجھے پتا ہونا چاہیے تو حسین کے مقام پہ کھڑا ہے یا یزید کی جگہ پہ کھڑا ہے۔ بھائی ایک 6 مہینے کا بچہ کربلا میں شہید ہوا، اور کئی 6 مہینے کے بچے فلسطین میں مارے گئے۔ کچھ مبارک جنازے کربلا میں گرائے گئے،
کئی ہزار جنازے فلسطین میں گرائے جا چکے ہیں کہ 18,000 سے زیادہ لوگ صرف 2 مہینوں میں مارے جائیں. ڈیلی بیسس پہ 200 لاشیں 250 لاشیں 400 لاشیں گرائی جائیں. اب اگر کسی نے کربلا پڑھی ہو تو اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس جنگ میں کہاں کھڑا ہوں. میں حسین کے ساتھ کھڑا ہوں یا یزید کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ حکمران سوچیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, مقام حسین پہ کھڑے ہیں یا مقام یزید پہ کھڑے ہیں. ایک جوان جب حضرت یوسف کا واقعہ پڑھتا ہے, واقعہ پڑھا, عبرت حاصل کی کہ اس واقعے کے نتیجے میں حضرت یوسف کو زحمت اٹھانی پڑی اور اس زحمت کے نتیجے میں اسے زندان ملا, کئی سالوں کا جیل, کئی سالوں کا زندان. لیکن وہ زحمت خدا نے رحمت میں کب بدلی؟ جب زندان سے نکلے تو خدا نے تعبیر خواب کا علم عطا کر دیا تھا. تو مطلب تمہارا کوئی بھی ایسا صبر نہیں ہے جو خدا بغیر نتیجے کے رکھے. تمہاری کوئی بھی ایسی زحمت نہیں ہے جس کے نتیجے میں خدا تجھے انعام عطا نہ کرے. یوسف پہ انعام عطا کیا. اب یہ جوان سوچے کہ جناب والا آپ نے حضرت یوسف کا واقعہ پڑھا تو خدا جب کسی واقعے کو بیان کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے واقعات تمہاری زندگی میں بھی آئیں گے. خدا جب ظالم اور مظلوم کا قصہ بیان کرتا ہے, جب فرعون کا ظلم, جب نمرود کی آگ اور ابراہیم کی بندگی بتاتا ہے تو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ایسی ہی کوئی آگ ہوگی جس میں تو نے بھی زندگی میں ایک نہ ایک بار کودنا ہوتا ہے. اب یہ تیرا فیصلہ ہے, تو نمرود کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے یا ابراہیم خلیل کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے. یہ کتاب عبرت کی کتاب ہے. اب کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا دشمنان اہل بیت کا قرآن میں نام کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا دشمنوں کو تو چھوڑو, اہل بیت کا نام ہے قرآن میں. مولا حسن کا نام آیا ہو, مولا علی کا نام آیا ہو, حضرت مہدی کا نام آیا ہو. قرآن نام بتانے کی کتاب نہیں ہے. قرآن اصول بتانے کی کتاب ہے. ان کے نام بتائے ہیں جو گزرے ہوئے لوگ ہیں, ان کے نام نہیں بتائے جو آنے والے لوگ ہیں. اکثر شیعہ سنی میں جھگڑا چلتا ہے, مخصوصاً ایام فاطمیہ میں. کہتے ہیں ہم آپ شیعوں کے ساتھ ہیں, ہم بھی دشمنان اہل بیت کو نہیں مانتے, ہم بھی دشمنان حسین کو نہیں مانتے, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے. ہم نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ آپ شیعہ لعنت بہت بھیجتے ہیں. لعنت آپ لوگ نکال دو تو ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. تو میں نے کہا لعنت سے اتنی آپ لوگوں کو الرجی کیوں ہے؟ ہاں ایک مومن کہتا ہے مولانا گالی بھیجنا بری بات ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے گالی بری بات ہے, لیکن ایک مرتبہ بولے نہیں لعنت بھیجنا بری بات ہے. تو سوال یہ ہوگا کہ برائی اور اچھائی کا تعین کون کرے گا؟ ایک آدمی بولتے ہیں مولانا سگریٹ پینا بری بات ہے. بھائی سگریٹ پینا اچھی بات ہے یا بری بات ہے, اس کا تعین کون کرے گا؟ میں کروں گا, اللہ کرے گا, قرآن کرے گا, رسول کرے گا, کون کرے گا؟ اصلاً یہ بندہ اچھا ہے, یہ بندہ برا ہے. یہ اچھائی اور برائی کا تعین کون کرے گا؟ کون بتائے گا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے؟ پاکستان میں تو اس وقت اچھے اور برے کا پتہ ہی نہیں لگ رہا, سب کچھ مکس ہو چکا ہے. تو لعنت بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے, یہ کون بتائے گا؟ تو جو ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں معیار ہے وہ قرآن ہے. میں نے کہا اگر لعنت بھیجنا, یہ فعل لعنت اگر برا ہوتا تو خدا سے کبھی برا کام صادر نہیں ہوتا. وجود خدا صادر کنندے برا کام نہیں ہے. اللہ ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جو اچھا ہے, برا کام نہیں کرتا. تو کہیں کہیں پہ خدا نے انسانوں کو گدھے کی مثال بھی دی ہے, تو یہ برا کام ہے. میں نے نہیں کہ خدا اگر کسی کو گدھا بول رہا ہے تو وہ خدا بول رہا ہے, اور خدا جو بولتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے. یقیناً اس کے کام گدھے والے ہیں, تبھی خدا کیا بول رہا ہے جناب گدھا. تو میں نے کہا اگر لعنت بری چیز ہوتی تو برا کام خدا نہیں کرتا, اور اگر خدا کوئی کام کر رہا ہے وہ کام اچھا ہے. تو پورے قرآن میں 40 مرتبہ سے زیادہ خدا نے لعنتیں بھیجی ہیں.
تو ایک فعل جو بار بار ذات اقدس الہی سے صادر ہو رہا ہے وہ برا تو نہیں ہو سکتا. جب خدا لعنت بھیجے عیب نہیں، تو شیعہ لعنت بھیجے تو عیب نہیں ہونا چاہیے. تو اتنا تو ثابت ہوا کہ فعل لعنت برا فعل نہیں ہے، کہ فعل الہی اللہ لعنت بھیجتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لعنت تو اچھی چیز ہے، بھیجنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس پہ بھیجی جائے، کس پہ نہ بھیجی جائے. اب یہ بھی وہی بتائے گا جس پروردگار عالم نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے. اللہ ہی بتائے گا کہ لعنت کس پہ بھیجنا جائز ہے، کیونکہ قرآن اصول بناتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مفتیوں اور مولویوں کے چکر میں پڑ گئے کہ میرا مفتی فلاں پہ لعنت بھیجتا ہے، میرا مولوی فلاں پہ لعنت بھیجتا ہے. بھائی یہاں پہ میں نہیں چلے گا، یہاں پہ اللہ کا اصول چلے گا. اللہ اگر اصول بناتا ہے، اس اصول کے دائرے میں اور اصول دائرے لعنت میں جو کوئی بھی آتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت آ جاتی ہے. اب میری مرضی، مجھے کوئی پسند ہے، میں اس پہ لعنت نہیں بھیج رہا، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق اس کے اوپر لعنت آ رہی ہے، تو میرے روکنے سے بھی وہ لعنت رکنے والی نہیں ہے. خدا اصول بناتا ہے، خدا پروگرامنگ کرتا ہے. جس طرح آپ کے بدن کی اللہ نے پروگرامنگ کی ہے. اب ایک بندہ بولے مجھے بھوک نہیں لگے گی، اللہ نے اصول بنایا ہے پیٹ میں کھانا نہیں ہوگا تو بھوک لگے گی. اب لاکھ بولے کہ میں نہیں چاہتا بھوک نہ لگے، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے تمہاری باڈی کا ایک نظام بنایا ہے، ایک اصول بنایا ہے. کوئی بولے مولانا پیاس لگے گی تو میں پانی نہیں پیوں گا، تو بھلے نہ پیے لیکن تمہارا وجود اس پانی کی کیا کرے گا، ڈیمانڈ کرے گا. کس نے آپ کے بدن کو بتایا کہ آپ کے ذہن کے اندر سگنل بھیجے کہ ابھی بھوک لگی ہے، ابھی پیاس لگی ہے، ابھی سردی لگ رہی ہے، ابھی گرمی لگ رہی ہے؟ یہ بدن کو کون بتا رہا ہے؟ بدن تو بولتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ احساس آپ کو کیسے ہو جاتا ہے کہ ابھی بھوک لگ رہی ہے، ابھی پیاس لگ رہی ہے، ابھی اس چیز کی ڈیمانڈ ہے؟ یہ وہ پروگرامنگ ہے جو خدا نے انسان کے بدن کے اندر کی ہوئی ہے، اور آٹومیٹیکلی یہ پروگرامنگ وہی کرتی ہے تو خدا نے اسے بتایا ہوا ہے. بھائی ایسا بالکل نہیں ہے کہ خدا ہر لمحہ بادل کو بول رہا ہے اب یہاں سے اٹھنا اور کراچی کی سرزمین پہ بارش برسانا. خدا بادل کو زمین کو بول رہا ہے اے دانے اب زمین سے نکل جانا، اب ایک دانے سے 100 دانے بنا دینا. خدا نے ایک پروگرامنگ بنا دی ہے، اور اس پروگرامنگ کے تحت فیض الہی پوری کائنات میں کیا ہو رہا ہے، چل رہا ہے. اللہ نے سورج بنایا ہے، سورج کی گرمی آتی ہے، وہ گرمی سمندر پہ پڑتی ہے، وہ باب بن کے پانی اوپر جاتا ہے، اور ایک قدرت نظام کے تحت فلٹریزیشن ہوتی ہے، اور اس فلٹر ہونے کے بعد میٹھا پانی پھر زمین پہ آ جاتا ہے. اللہ نے زمین بنائی ہے، مٹی کے اندر منرلز رکھے ہیں. اب یہ سوئل کے اندر جو منرلز ہیں اس میں آپ دانا ڈالتے ہو، میٹھا پانی دیتے ہو، اور وہ پروگرامنگ جو خدا نے کی ہے اس کے تحت جب دانا چلتا جاتا ہے وہ ایک دانا 100 دانوں میں بدل جاتا ہے. اب ایک بندہ مثلا کسی نمکین زمین پر کسی کھارے پانی میں فصل کرنا چاہے، فصل نہیں ہوگی، دانا وہی ہوگا، مٹی نظر آئے گی، پانی بھی دو گے لیکن فصل اگنے کے قابل نہیں ہوگی، کیونکہ اس زمین میں اللہ کی پروگرامنگ ہے ہی نہیں. جب اللہ کی کوڈنگ نہیں ہے تو وہ دانا کیسے اگ سکتا ہے؟ اسی طرح تمہارے وجود کی خدا نے کوڈنگ کی ہوئی ہے، شریعت کے اندر کوڈنگ ہے. تبھی امیر فرماتے ہیں کہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے، جہنم جو اللہ نے بنائی ہے، وہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے. دراصل جنت بنانے والا بھی تو ہے، جہنم بنانے والا بھی تو ہے. آٹومیٹیکلی تو کچھ کرتا جاتا ہے، وہاں پہ بنتا جاتا ہے. جب ایک بھولا والا مسلمان رسول کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرے تو کروڑوں درخت جنت میں لگ گئے ہوں گے. کہ بتا تو صحیح تو نے ایسا کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو بولا تھا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے جنت میں 100 درخت لگ جاتے ہیں. کہا میں نے یہ تو بولا تھا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے 100 درخت لگ جاتے ہیں. یا رسول اللہ میں نے تو کئی لاکھ مرتبہ ورد سبحان اللہ کیا ہے تو میرے تو کئی باغات لگ گئے ہوں گے. نبی نے کہا ایک سبحان اللہ 100 درخت لگاتا بھی ہے اور ایک غیبت 1000 درخت جلا بھی دیتی ہے. مہدی سے ملا دے